ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی جسمانی یا روحانی طور پر اکثر بیمار رہتے ہیں انہیں خاص طور پر اپنے آپ کو پیور، پاک اور کلین کرنا ضرور آنا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کے ذریعے اورا کلیننگ کی یہ ٹیکنیک ہر ایک کو پتہ ہونی ہی چاہیے۔ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کے اوپر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ آپ کو 3 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو دم کر دینا ہے، اور پھر 3 دفعہ دوبارہ پڑھنے کے بعد الٹے ہاتھ پر آپ کو پھونک مار کر ایسے اپنی بیماریوں کو آپ کو جھاڑ دینا ہے، اور پھر ان 10 انگلیوں کے اوپر ایک ایک مرتبہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ پڑھ کے ایک ایک انگلی پہ دم کرنا ہے۔ پورے جسم پر دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے پھیر لینا ہے۔ قرآن پاک کی امداد سے اپنی اسپریچول کلیننگ یعنی کہ روحانی پاکی کو ضرور یقینی بنائیے۔ کسی کو خدا نخواستہ شدید امراض لاحق ہے تو اس ترتیب کو روزانہ دہرائیں، ورنہ جمعے کے دن ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی دہرائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس روحانی پاکی کے بعد آپ کے جسم میں اور آپ کی روح میں کسی بھی ناپاکی کا یا بیماری کا کام نہیں رہ جائے گا۔ ایک خاتون نے پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے مجھے کانٹیکٹ کیا۔ کہتی ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے نہ جانے میں کیوں بیمار رہتی ہوں۔ شروع میں میرے سسرال والے بڑے ہی اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھا کرتے تھے، لیکن جب میری شادی کو 1 سال ہو گیا تو میرے سسرال والوں نے اعتراض اٹھایا اور میرے ماں باپ کو بلوایا اور کہنے لگے کہ کیا آپ کی بیٹی شادی سے پہلے بھی بیمار تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ میں کوئی گھر کا کام کر پاتی، نہ گھر میں کسی کام پر توجہ دے پاتی، اور نہ ہی اپنے شوہر کو وقت دے پاتی۔ ایک کے بعد ایک ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے سے بڑے ٹیسٹ بھی کرائے، لیکن کیا بات تھی نہ جانے کوئی بیماری ٹیسٹ میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ پھر جا کے انہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کے ذریعے شفا کا راستہ ملا۔ میری روحانی بیٹی مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر یہ دعا 41 مرتبہ پڑھ کر دم کرتی رہی اور پیتی رہی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات اور طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی۔ پھر دواؤں اور ڈاکٹروں سے بھی جان چھوٹتی گئی، سسرال والوں کی تمام تر شکایات بھی دور ہوتی گئی اور زندگی پہلے سے زیادہ مہکتی گئی۔ شفا ملے گی آپ کو اتنی ہی جتنا کہ بڑا آپ کا یقین ہوگا، کیونکہ لوگ آج کل زیادہ تر وقت ضائع کرنے والے ہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کل کے لوگوں کو اسلامک ہیلتھ چینل کی صحیح مستند معلومات کی کتنی ضرورت ہے۔ کمنٹس میں جا کے بتائیے اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے اور درود و سلام سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنا نام اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ ضرور لکھوائیے گا۔ ایک اور بہت اہم بات، ہم دعائیں مانگتے نہیں، ہم بس دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعاؤں کو بس تسبیح پہ پڑھتے رہنا اور بات ہے، اور دعاؤں کو مانگنا اور بس۔ یہ جو دعا کی قبولیت ہے نا، یہ آپ کے اندر کے یقین کا نام ہے، اور جب ہوں گے اللہ کے روبرو آپ کے ہاتھ سوالی، آپ کی آنکھیں سوالی، آپ کا جذبہ سوالی۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص شدید مشکل میں ہوتا ہے تو وہ یہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا میں کر سکتا ہوں اپنی کوشش کے ذریعے سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے، کیونکہ اس وقت ہماری توجہ پوری کی پوری ہماری کوشش کی جانب ہوتی ہے، اللہ کی توکل کی جانب ہماری شاید نظر ہوتی ہی نہیں۔ جائیے جا کر دیکھیے، قبرستان، جیلیں اور ہسپتال بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اور مساجد میں بے شمار دعائیں بے شک پڑھی تو جاتی ہیں، لیکن مانگی دراصل وہاں جاتی ہیں جب آہیں، سسکیاں اور تکلیفیں برداشت سے باہر ہو جائیں، کیونکہ انسان اس وقت تک اپنے ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ کی قدرت اسے اس کی محتاجگی کا احساس نہ دلاتے۔ اس دعا کی مدد سے الحمدللہ میں نے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی پاتے ہوئے دیکھا ہے جن کو ڈاکٹروں نے بظاہر جواب دے دیا تھا۔ یہ قرآن پاک کی طاقتور ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ جس کسی نے بھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کو دل سے پڑھ لیا، نہ ہی کوئی بیماری اس کے بعد آپ کے سامنے ٹک سکے گی۔ انشاءاللہ کوئی بھی بیمار نہیں رہے گا۔ ایک چیز تو بس ماننے والی بات ہے جس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، کہ جس وقت لوگوں کا کہیں کوئی علاج نہیں مل رہا ہوتا، کہیں کوئی چیز بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی، تب جا کے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ دعا کریں اس مریض کے لیے۔ اور یہی وہ دعائیں ہیں جو ہم آپ کے پاس پہلے سے پہنچاتے ہیں، دن رات محنت کر کے مہنگی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی بگڑی ہوئی الرجیز ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھی ہے، پرانے سے پرانے جوائنٹ پین اکڑے ہوئے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور وہ بیماریاں بھی جنہیں ڈاکٹر اکثر لا علاج قرار دیتے ہیں۔ جب قرآن کی شفا آتی ہے نا تو بغیر اسباب کے بھی انسان کو شفا پہنچا کے جاتی ہے۔ دیکھیے کیسے روشنی سینٹر کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ آپ بھی اپنے جسمانی روحانی علاج کے لیے صحیح روحانی امداد پانے کے لیے ان نمبروں کو ملائیے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ان 2 ہاتھوں میں لکھی ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ پریشان ہیں اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی روزی کے لیے، یا پریشان ہیں آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے۔
آپ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے بچے تابعدار نہیں، آپ کی بات ہی نہیں سنتے، آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، اب میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں نماز شفاء امراض۔ انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد ہر خاص و عام شفا ضرور پائے گا۔ بس ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ بس آپ کو اپنی کسی بھی ظاہری یا باطنی پرانی سے پرانی بیماری کی شفا کی نیت کرنی ہے، اور اس نیت سے آپ کو 2 رکعت نماز شفاء امراض پڑھنی ہے۔ بس پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آیت الکرسی 41 بار پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی آپ کو 41 بار پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ نماز ختم کریں یعنی کہ سلام پھیریں تو فوراً ہی آپ کو دعا سے پہلے پڑھنا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 41 مرتبہ، اور پھر آپ کو اندر اپنے چھپی ہوئی 41 بیماریوں کے لیے بعد میں دعا مانگنی ہے۔ یہ جو آپ کو دعا بار بار سکھائی جا رہی ہے یہ قرآن کی شفا کا پیغام ہے، یہ آپ کو شفا کی نوید ضرور سنائے گی۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 80 ہے، اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے۔